بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح کچھ اہم خبروں پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سب سے پہلی خبر جو نواز شریف کی پاکستان آمد 21 اکتوبر کا ڈیڈ لائن اور پاکستان راولپنڈی، لاہور اور پاکستان کے کئی بڑے بڑے شہروں میں نواز شریف کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پاکستان راولپنڈی مری روڈ پر جو پینافلیکس لگائے گئے ہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے، اور کچھ خاص جملہ جو نواز شریف کے لیے لکھا گیا ہے۔ آیا پاکستان کا 3 مرتبہ وزیر اعظم اور جس نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کو ڈوبتا ہوا دکھایا، آج یہ کھلا تصادم نہیں کہ پاکستان میں جو شخص 50 روپے کے اسٹامپ پہ لندن دعا کی غرض سے گیا، لیکن آج 4 سال پورے ہونے والے ہیں، جو ایک مغرور مجرم ہے، جیل سے 50 روپے کے اسٹامپ لے کر اور آج تک واپس نہ آ سکا۔ مجرم تو مجرم تھا، لیکن پاکستان کے قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ پاکستان کے قانون کچھ کہتی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی خاص بات ہے۔ کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ نواز شریف جب پاکستان آئیں گے اور وہاں سے ہی جیل منتقل ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جب پاکستان آئے گا اس کو آرام سے، تمیز سے، سکون سے اپنے گھر لاہور بھیج دیا جائے گا۔ بات سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو شخص مجرم قرار پایا وہ لندن بھاگ گیا، اور جو شخص مجرم نہیں ہے، کرپشن اس پر کوئی کیس نہیں ہے، سائفر کے کیس میں اس کو گرفتار کیا، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں ان کو گرفتار کیا، آج وہ اڈیالہ جیل میں وقت گزار رہا ہے، سزا کاٹ رہا ہے۔ کیا نوبت آئی کہ پاکستان کو نواز شریف جیسے حکمران کی ضرورت پڑی؟ کیا ہمارے پاکستان کو نواز شریف جیسے لیڈر کی ضرورت ہے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس نے پاکستان کے لیے کیا ایسا کام کیا؟ وہ کام جس میں سریا سیمٹ لگا ہو، ان کاموں کے علاوہ پاکستان کو نواز شریف نے کیا ترقی دی؟ غریب کو کیا ترقی دی؟ امیر نواز شریف کی حکومت میں امیر سے امیر ہوتا گیا، پیپل پارٹی کی حکومت آئی، وہاں پر بھی امیروں کو ترقیاں ملتی رہی، لیکن غریب وہ اسی طرح جلتا رہا اور تڑپتا رہا۔ اب 21 اکتوبر کو کچھ دن باقی ہے، اور میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر پاکستان نہیں آ سکتے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ، جن میں ایک سینئر ایڈوکیٹ کی بات کرنا چاہوں گا، لطیف کوسہ صاحب، جنہوں نے آسان لفظوں میں کہا ہے نواز شریف پاکستان آئیں گے تو اسے جیل کے اندھیروں میں جانا پڑے گا، اسے اپنے کیسز کے سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسری بات کہ نواز شریف نااہل ہے، اس کو نااہل قرار دیا گیا ہے، اس کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آج مری روڈ، راولپنڈی کے پورے شہر میں نواز شریف کے استقبالیہ جو پینافلیکس ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے اگر جرم کیا، 9 مئی کے واقعات میں ان کا ہاتھ تھا، تو ان پہ جیسی پابندی ہے، کیا نواز شریف پہ ایسی پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ کھلا تصادم ہے۔ حیران کن ہے کہ ایسے کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، وہ نواز شریف ہی ہے۔ کیا بلاول بھٹو اس کار خیر میں حصہ نہیں ڈال سکتے؟ کیا عمران خان کو موقع نہیں دینا چاہیے؟
ایسے کیا سراج الحق کو موقع نہیں دینا چاہیے؟ ایسے کئی رہنما ہیں. میں اگر یہاں پہ بات کروں گا، اگر عمران خان کے بعد کوئی لیڈر ہے پاکستان کا، کوئی غیرت مند بندہ ہے کوئی، تو شہیر سیالوی سے مجھے کوئی اچھا لیڈر نظر نہیں آتا. کیا ہوا کہ اس کے فین نہیں ہیں؟ کیا ہوا کہ اس کے ایسے نمائندے نہیں ہیں جو پاکستان کے کئی جگہوں سے وہ جیت سکے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ دو پارٹیوں کا یہاں پہ الیکشن کرا دیا جائے، پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کر دیا جائے، نواز شریف اور شہیر سیالوی کا مقابلہ کیا جائے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ شہیر سیالوی نواز شریف کو دگنی اکثریت سے ہرائے گا. وجہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا نوجوان ہے، غیرت مند ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. نواز شریف ہی کیوں؟ کیا آپ آنے والے دنوں میں نواز شریف کی حکمرانی میں کیا فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات چھوڑنے جا رہا ہوں. ابھی دوسری طرف کہ آج لندن میں ایک سرکاری ملازم نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اچھا سا بیانیہ بنا کر پاکستان جانا چاہیے. تو یہاں پر سوال یہ بن جاتا ہے کہ ایک خاص بندہ لندن جا کر نواز شریف کو کون سے بیانیہ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، جو 3 مرتبہ وزیر اعظم بن کر اس کے پاس 2023 یا 24 کے الیکشن میں بیانیہ نہیں ہے. تو اس بندے کو آپ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، گراؤنڈ صاف دینا چاہتے ہیں، اور پھر یہاں پہ خاص سرکاری نمائندے کا کیا کام کہ نواز شریف کو بیانیے کا کہے کہ آپ ایک اچھا بیانیہ بنائیں اور نواز شریف پاکستان آپ چلے جائیں. یہ بھی ایک ناانصافی ہے. جس شخص نے نواز شریف کو یہ بیانیہ کے مشورہ دیا ہے، یہ کہیں جو بھی بیانیہ بناتے ہیں وہ بیانیہ کام نہیں کرتی، وہ بیانیہ فیل ہو چکی ہے. کیونکہ کئی مرتبہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کی کوئی بھی بیانیہ کام نہیں کرے گی جب تک عمران خان بیلٹ پیپر پر موجود ہو اور اس کے بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر موجود رہے گا. کہ لیڈر جیل میں، نمائندے جیل میں، اور کچھ مغرور لیکن پھر بھی فلسطین کی دفاع میں نکلے. کل نہ پرسوں عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے فلسطین کے حق میں ایک ٹویٹ کیا گیا. کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطین پر ظلم ڈھا رہا ہے، فلسطین کے ماؤں بہنوں پر ظلم کر رہا ہے، بچوں کے سینوں میں گولیاں مار رہا ہے، مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے فلسطین بے بس، نہ کوئی ان کی اکانومی اچھی، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسی مشینری جو وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑے. لیکن ظلم جتنا بڑھتا ہے آخر کار ظلم ختم ہو جاتا ہے. حماس ایک گروہ کا نام ہے جو فلسطین میں مقیم ہے. ان کو کہیں سے مدد ملی؟ کیا حماس نے کافی عرصے سے اس پلاننگ کی تیاری کی؟ جب فلسطین کی طرف سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس وقت پاکستان کے کسی بھی نمائندے یا پاکستان کے کسی ادارے کا کوئی بڑا شخصیت اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. کئی ممالک مسلمان ہیں، وہ اس جنگ میں اگر کودنا نہیں چاہتے، کم سے کم اسرائیل کو تو یہ بتا دے کہ فلسطین ہمارا مسلمان بھائی ہے. یمن کود پڑا ہے، ایران کود پڑا ہے، ترکی کودنے والا ہے، لیکن ہم جو قوم خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ آج تک ایک بیان نہ دے سکا. یہاں پہ ایک چیز دوسرے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ ہمارے کئی لاکھ علماء کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ فلسطین کو انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. مولانا صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کئی سالوں سے اسرائیل فلسطین پر ظلم ڈھا رہا تھا، اس وقت
آپ کو انسانی حقوق کا خیال نہیں آیا؟ یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ آپ کی ہمدردی آ گئی؟ جب جہاد شروع ہو جاتا ہے اس میں پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ اگر آپ فلسطین کے لیے نیک خواہشات اور ان کے ساتھ بھی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو آپ کے انسانی حقوق کا درس دینا بھی قابل قبول نہیں۔ کئی ملکوں نے فلسطین کے ساتھ کچھ ہیلپ کر دیا، کسی نے پیسے کے لحاظ سے، کسی نے مشینری کے لحاظ سے، لیکن پاکستان سے جو خود کو ایک طاقتور ملک جس سے کوئی لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے صرف اور صرف فلسطین کے جولی میں دعائیں ڈال دی۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔